السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ محمد شیخ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید یہ تمام انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا ہے۔ اعوذ باللہ وہ یہ بھی کہتا ہے قرآن مجید کے نام تورات انجیل زبور بھی ہیں، یعنی تورات انجیل زبور یہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء پر جو کتاب نازل کی ہے، جس نبی پر جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کا نام اسی نبی کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا کی ہے۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں، یہ زبور کتاب کا نام کسی اور نبی کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہ میں نے زبور جو کتاب ہے وہ صرف اور صرف نازل کی ہے داؤد علیہ السلام پر، اس کے علاوہ کسی اور نبی پر میں نے نازل نہیں کی ہے۔ اگر محمد شیخ کی بات کو مانا جائے کہ قرآن مجید ہی نعوذ باللہ تورات انجیل ہے، تو کیا جواب ہے ان کے پاس اس بارے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہمارے دین پر تھے۔ عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا دین تو تورات انجیل سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے آ چکے ہیں اور تورات انجیل یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات انجیل کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد شیخ کا نظریہ یہ من گھڑت نظریہ ہے اور انہوں نے کتاب اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے۔ آپ کے سامنے آیت ہے اگر تمام انبیاء علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید کا نام تورات انجیل ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھر نازل کیوں نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آئیے اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد شیخ کہتے ہیں قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور تمام انبیاء پر یہی کتاب نازل ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 2 کتابوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ قل فاتوا، آپ فرما دیں وہ لے آئیں، بکتاب، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہوا اہدا، وہ زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں کتابوں سے، ان دونوں سے۔ اصل میں یہ خطاب اہل یہود کو ہے، وہ نہ قرآن مجید کو مانتے تھے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات کو مانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ تورات کو مانتے ہو، تو ایسا کرو کہ اور کتاب لے آؤ، کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آؤ۔ تم ان دونوں کتابوں کو نہیں مانتے تو اور کتاب کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہما، تثنیہ کا صیغہ فرمایا، تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تورات اور قرآن مجید 2 کتابیں ہیں اور الگ الگ کتابیں ہیں، کیونکہ یہ ضمیر تثنیہ کی ضمیر ہے۔ اسی طرح اہل یہود یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اس طرح نازل کیوں نہیں ہوا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا یہ قرآن مجید ایک دم نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی قرآن مجید کے نزول میں اتنا وقفہ، یہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید اور تورات دونوں ایک کتاب ہیں تو ان کا یہ اعتراض جو ہے پھر غلط، قرآن مجید کی یہ آیت غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ تورات کے نزول میں اور قرآن مجید کے نزول میں فرق ہے، اور یہ جن لوگوں نے مشاہدہ کر رکھا تھا وہ بذات خود بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ یکدم نازل ہوئی ہیں۔ تو ان باتوں سے، ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے محمد شیخ کا نظریہ من گھڑت نظریہ ہے، قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے بذات خود گھڑ کے اپنے طرف سے اپنا مفہوم قرآن مجید میں داخل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ اس کو منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔